اللہ سے کہو ان کو زندہ کریں، ہم ان سے بات چیت کریں، اور اپنے رب کا ہمیں دیدار کرواؤ، دکھاؤ اللہ کدھر ہے، اللہ کیسے کا ہے، پھر ہم تجھ پر ایمان لائیں گے، پھر ہم تجھ پر۔ یہ مکے کے مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے۔ تو اللہ نے کہا اگر میں فرشتے آتے ہوئے ان کو دکھا دوں، ان کے آباء و اجداد کو زندہ، توجہ کریں، ان کے آباء و اجداد کو زندہ کر دوں، مجھے پتہ ہے انہوں نے ایمان نہیں لانا، یہ فضول بالکل ناجائز مطالبے کر رہے ہیں، میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے تجھے نہیں ماننا، فرمایا جنہوں نے ماننا ہے انہوں نے بغیر تصدیق کیے ماننا ہے، اور جو بغیر تصدیق کیے مانتے ہیں وہ ابوبکر صدیق کہلاتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، نہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں فرشتے دکھاؤ، ہمارے مردوں کو زندہ کرو، ہمیں اپنا اللہ دکھاؤ، ہمیں اپنا رب دکھاؤ۔ ابو جہل ابو بکر کے پاس گیا، کہنے لگا ابو بکر ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ میں راتوں رات ساتوں آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں، مسجد اقصی سے ہو کے آیا ہوں، نبیوں کو مل کے آیا ہوں، پتہ نہیں کہاں سے ہو کے آیا ہوں۔ ابو بکر کیا بات تیرے ماننے میں آتی ہے؟ ابو بکر کہنے لگے ماننے میں تو نہیں آتی، لیکن یہ بتاؤ یہ بات کہی کس نے ہے؟ ابو جہل کہنے لگا یہ جو جس کو نبی مانتے ہو نا، یہ اس محمد نے بات کہی ہے کہ میں راتوں رات ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر کہنے لگے اگر یہ بات محمد کریم نے کہی ہے تو میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، اس بات تو جنہوں نے ماننا ہے انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں۔ آج بھی کئی لوگ نا ایسے موجود ہیں، میرے ساتھ ایک دو بھائیوں کی اس بات پر بحث بھی، مجھے کہتے جی یہ مسئلہ جو ہے نا اس میں کوئی لوجک نہیں ہے، اس میں کوئی فلسفے، ہمیں فلسفے کے ساتھ یہ بات سمجھاؤ، کوئی حکمت نہیں، کوئی بات سمجھ عقل میں نہیں بیٹھتی۔ تو میری ایک بات یاد رکھ لیں، دین کسی کے عقل کے تابع نہیں، اپنی عقل کو دین کے تابع بناؤ، اپنی عقل کو عقل میں آئے نہ آئے، دل مانے نہ مانے، ٹھیک ہے جی، کھوپڑی میں بات آئے نہ آئے، اسلام یہ ہے، آپ کا ایمان یہ ہے، محمد کریم یہ کہتے ہیں اس کو مان لو۔ مشرکین نے یہ مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کر دیا، فرمایا یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو پاویں قرآن پورا سے آتا ہوا نظر بھی آ جائے نا، انہوں نے تیرے اوپر ایمان نہیں لانا۔ جس پر اللہ کے علاوہ نام لیا جائے وہ کھانا آپ پر حرام ہے، کل بھی میں نے تذکرہ کیا تھا، ٹھیک ہے جی، اس کھانے کو آپ نے نہیں کھانا۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہودیوں پر ناخن والے پرندوں کا گوشت حرام کر دیا، ان کی بغاوت اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے، اور ساتھ ہی بکری اور گائے کی پیٹھ کی چربی کے علاوہ ہر جانور کی چربی ان پر حرام کر دی۔ لیکن یہ بدبخت باز نہ آئے، جانوروں کی چربی کو بیچنے لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کی، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہودیوں کو اللہ غرق کرے، ان پر اللہ نے چربی کو حرام کیا اور انہیں پگھلا کے بیچنا شروع کر دیا اور اس کا پیسہ کھانے لگ گئے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے بغاوتیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنیاں کی۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے کہ یار میں کماتا نہیں، مزدور آدمی ہوں، 5-6 بچے ہو گئے، ان کو کھلائے گا کون؟ یہ ہمارے ادھر کالونی نہر ہے، ادھر جائیں نا وہ آگے، تو میاں بیوی نے 5 بچوں سمیت اس میں پہلے بچوں کو دھکا دیا، ساتھ بھی خود ہی چھلانگ لگا دی۔ کس وجہ سے؟ بھئی ہم غریب ہیں، ہمیں کھلائے گا کون؟ فرمایا اس وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ بھئی ان کا قصور کیا ہے؟ رزق کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ نے لیا ہے۔ یہ کام آئے دن خبر آتی ہے جی، اس نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا، اس نے بیٹوں کو مار دیا، اس نے ایسے کر دیا، کسی مزدور نے خود، کس وجہ سے؟ بھئی ہم پریشان ہیں، ہماری اولاد کو رزق کون کھلائے گا؟ جو 7 پتھروں کے نیچے کالے کیڑے کو رزق کھلاتا ہے وہ تیرے بیٹے کو بھی رزق کھلا سکتا ہے۔ یہ ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، اس لیے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ اور مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اس سپارے میں 4 قسم کے رزق حرام کر دیے ہیں، توجہ کریں میں مختصر کروں، 4 قسم کے رزق وہ حرام کر دی۔ 4 قسم کے کھانے کون کون سے؟ فرمایا جو مردار ہے وہ آپ پر حرام ہے، آپ کی حویلی میں بکری مر جائے، چھت سے گر کے مر جائے یا ویسے اپنی طبی موت مر جائے، اس بکری کو آپ نے بہانہ تلاش کر کے اس کا گوشت نہیں کھانا، نہ ہی کسائیوں کو بیچنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج مرے مرغیاں، مرے بکرے آج پکتے ہیں اور کسائی جو ہے نا اس کو ذبح کرتے ہیں، تو یہ تو انشاءاللہ ان کو پوچھ ہوگی۔ فرمایا سب سے پہلے مردار نہیں کھانا، دوسرے نمبر پر جانور کا خون جو ہے وہ بھی آپ پر حرام ہے، اس کو بھی نہیں پینا، پہلے پیتے تھے لوگ۔ اور ساتھ ہی فرمایا جس پر
جو ہے غیر اللہ کے نام پر جو ذبیحہ حلال کیا جائے، جو غیر اللہ کے نام پر جانور حلال کیا، کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ اور چوتھا فرمایا خنزیر کا گوشت بھی نہیں کھانا۔ آج خنزیر بڑا پکتا ہے، آپ تھوڑا سا سرچ کریں نا نیٹ پر، یہ جتنے چوڑے ہیں نا، یہ امریکہ یورپ کے انگریز، یہ گورے، یہ سارے کھاتے ہیں خنزیر اور سور ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں۔ اسی طرح شعیب بھائی یہ بات آپ کے سننے والی ہے، ہمارے ایک کزن ہے، وہ بھی اکثر یہ اعتراض کرتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ مشرکین تھے نا جو مکے کے، انہوں نے ایک غلط عذر پیش کر دیا۔ کس بات کا عذر؟ کہنے لگے جو ہم شرک کرتے ہیں نا، جو ہم شرک کرتے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد نے جو شرک کیا ہے، اگر اللہ نہ چاہتا، اگر اللہ چاہتا یا نہ چاہتا تو ہم یہ شرک نہ کرتے۔ یعنی انہوں نے شرک کیا اور کس پہ ڈال دیا؟ شرک خود کرتے اور ڈال کس پہ دیتے؟ کہتے یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں، گناہ خود کرتے ہیں، برائی کے کام خود کرتے ہیں، اور مورد الزام کس کو ٹھہراتے ہیں؟ اللہ کو۔ اس کا الزام اللہ پر کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، کوئی کافر ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی بدکاری کر رہا ہے، وہ سب کچھ اللہ پر ڈال دیتے ہیں، سب کچھ۔ یہ الزام مکے کے مشرکوں نے بھی اللہ پر لگایا اور نبی کریم سے کہا کہ اگر یہ اللہ نے چاہا ہے تو ایسے ہوا ہے، ہمارے باپ داد نے شرک کیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ بات سننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے پوچھو، یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے چاہا ہے، ان کو کہو کہ لاؤ، اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ تحریر اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے، اگر آپ کو معلوم ہے تو وہ مجھے دکھا دو۔ اگر وہ پیش کر سکتے ہو، اگر آپ کے علم میں ہے کہ ہماری قسمت میں یہ لکھا تھا، آپ کی تقدیر میں یہ لکھا تھا، اگر وہ آپ کے پاس ہے تو وہ دکھا دو۔ محترم بھائیو، یہ بات نہیں ہے کہ ہماری تقدیر میں ایسے لکھا تھا۔ بھئی آپ کو کیسے علم ہے کہ آپ کی تقدیر میں یہ برائی لکھی تھی؟ اللہ نے ہمیں رستے دکھائے ہیں، اللہ نے ہمیں نیکی کا بھی دکھایا ہے اور بدی کا بھی دکھایا ہے، ہم اس کو اختیار کریں گے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فرمایا یہ جو تم ہلاک کر رہے ہو نا اپنے آپ کو، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو کوئی برا کام کر کے مورد الزام نہیں ٹھہرانا۔ تو یہ مکے کے مشرکوں نے بھی الزام لگایا تھا۔ اللہ نے کہا اگر آپ کے پاس کوئی تحریر لکھی ہوئی موجود ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی قسمت تقدیر میں لکھا تھا، تو مجھے دکھا دو، تو بات جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ کبیرہ گناہ بتلائے، اسی پارے میں فرمایا ان سے پرہیز کرنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، گنتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ فرمایا بے حیائی، فحاشی اعلانیہ ہو یا چھپ کے ہو، اس کے قریب نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھانا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، اور آپ کے چاہے رشتہ دار ہوں یا کوئی قریبی بندہ ہو، اس کے ساتھ بھی بات کرنی ہے تو عدل اور انصاف کے ترازو میں تول کے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چند فرمایا اگر نہیں کرو گے تو یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں، ان کا ارتکاب کرو گے، اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب ضروری ہے، جیسے وہ سپارے میں آتا نا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم، یہ کبیرہ گناہ ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ تو یہ بات میں گن لینا۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سپارے میں وہ مشہور آیت ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کے نبی نے یہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سپرد کر دیا، اور کیا اعلان کیا؟ اللہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میرا روزہ، سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اس لیے بندے کو سب کچھ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ آپ بھی اللہ کے، آپ کی ساری نیکی کے کام بھی اللہ کے لیے، آپ کی قربانی، آپ کا نماز، آپ کا روزہ۔ اسی کے ساتھ رات سورۃ اعراف شروع ہو رہی ہے، سورۃ انعام ختم ہو گئی ہے، سورۃ اعراف شروع ہو رہی ہے۔ سورہ اعراف کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذکر کیا اور نبی کریم کو قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد سمجھایا۔ فرمایا کہ قرآن مجید میں نے اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، بشیرم و نذیرہ۔ یہ نبی کریم کی 2 صفات ہیں، نبی کریم بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں اور خوشخبریاں دینے۔ فرمایا قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور مومنوں کو کیا کریں؟ نصیحت کریں۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوموں پر جو عذاب آئے نا، قوموں پر جو عذاب آئے، ان کے اوقات اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس وقت میں نے عذاب نازل کیے۔
دو تین اوقات فرمایا کہ جب وہ سوئے ہوتے تھے تب، یا رات کے وقت اور یا دن کے وقت جب وہ قیلولہ کر رہے ہوتے تھے، قیلولہ دوپہر کے وقت جب وہ سوتے تھے، ان اوقات میں اللہ تعالیٰ نے جتنی قوموں پر عذاب نازل کیے ان کے اوقات اللہ تعالیٰ نے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غفلت کے اندر اللہ نے ان پر عذاب اتارے، غفلت کے اندر، یعنی جب وہ سوئے ہوتے تھے عیش و عشرت کی نیندیں مزے لے رہے ہوتے تھے، عذاب ان کو آ کے پکڑ لیتا تھا۔ پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن گناہوں کا اور نیکیوں کا وزن ہوگا اعمال کا، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ ناکام ہو گیا، برباد ہو گیا۔ فرمایا اس کی وجہ بھی بتلائی، ناکام کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی آیات کی نافرمانی کی۔ اسی صورت اعراف میں پھر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ قیامت والے دن جو جنتی ہوں گے وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے آ کے، اور ان سے کہیں گے ہم نے تو اپنا جو انجام ہے نا جنت، یعنی ہم نے اس کو پا لیا ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا تھا، کیا آپ بھی اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں؟ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ جنتی پوچھ رہے ہیں جہنمیوں سے کہ آپ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ حضرات بڑا تکلیف دہ عمل ہے، جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں اور وہ اللہ کے عذاب کا جو ہے نا ان پر کوڑا بس رہا ہے، جہنم میں وہ گل سڑ رہے ہیں، پھر ان کی کیفیت اس وقت کیا ہوگی؟ کیا وہ کہیں گے، کیا جواب دیں گے؟ جنتی پوچھیں گے کہ آپ بھی اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں؟ جنتی کہیں گے ہاں پہنچ چکے ہیں، یہ سڑ رہے ہیں آگ کے اندر۔ ان میں سے ایک پکارنے والا پکارے گا لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی ان ظالموں پر۔ جہنمی جو ہوں گے وہ جنتیوں سے کہیں گے جنتیوں آپ کو تو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، کچھ کھانے پینے کے لیے ہمیں بھی تھوڑا سا دے جو۔ اللہ اکبر، کتنی بے حسی کی حالت ہے، بے بسی کی حالت ہے، بے حمیتی کی حالت ہے۔ جہنمی مطالبہ کر رہے ہیں جنتیوں سے، کچھ کھانے پینے کے لیے مانگ رہے ہیں۔ حضرات یہ کیفیت دیکھیں، کیا وہ دور ہوگا، کیا وقت ہوگا جنہوں نے رب کی بغاوت کی، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، رب کی زمین پر رب کے ساتھ دشمنی کرتے رہے۔ آج جنتیوں سے کچھ، جس کا ساری زندگی کھایا اس کی عبادت نہیں کی، آج جنتیوں سے کچھ کھانے کے لیے مانگ رہے ہیں۔ جنتی کیا کہیں گے؟ کہیں گے نا بنا اہل نار پر اللہ نے کھانا پینا جنت کا حرام کر دیا ہے۔ تو یہ صورت میں اللہ تعالیٰ نے سورت اعراف میں ان چند باتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ مسجد کے آداب بھی بیان کیے ہیں صورت میں کہ جب مسجد میں آؤ تو اچھے لباس میں اور بن ٹھن کے اللہ کے گھر میں آیا کرو، للی بن کے نہ آ جایا کرو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب اعراف کا ذکر کیا۔ اصحاب اعراف یہ وہ لوگ ہوں گے، مختصر تذکرہ کروں کہ قیامت والے دن جو جہنم کے عذاب سے بچے ہوں گے، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے، یعنی جہنم میں نہیں جائیں گے لیکن جنت میں بھی نہیں داخل ہوں گے۔ ان کو کہا اصحاب اعراف جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ اس لیے کہ ان کے اعمال میں کچھ کمزوریاں ہوں گی، اعمال میں کچھ کمزوریاں ہوں گی، سستی ہوگی، اس لیے جہنم سے محفوظ ہو جائیں گے لیکن جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے۔ لیکن البتہ کچھ مدت کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دیں گے، فرما دیں گے۔ اس لیے سستی نہیں کرنی چاہیے اعمال میں، جب وقت ملے فوری نیکی کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں بھی اصحاب اعراف میں شامل نہ فرما دے۔ تو اسی طرح اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کی تباہی کا ذکر کیا، اس کی تفصیل پھر اللہ تعالیٰ نے سورت ہود میں بیان کی، سورت ہود میں بیان کی۔ تو جب انشاءاللہ سورت ہود آئے گی تو ہم بھی قوموں کی تباہی کا ذکر آپ کے سامنے تفصیل سے رکھ دیں گے۔ یہ چند اہم مسئلے اور واقعات موجود ہیں اس سپارے کے اندر 8ویں میں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔